سب سے پہلے میں ہمارے مقرر ہمارے محترم نے جہاں پر اپنی بات ختم کی ہے میں وہیں سے اپنی بات شروع کر رہا ہوں. انہوں نے نثر میں آپ سے وہ مخاطب تھے, میں نظم کے ذریعے آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں کہ اسلام امن و امان کی تعلیم دیتا ہے. اسلام محبت کے بدلے میں محبت نہیں, محبت کے بدلے میں نفرت کے بدلے نفرت نہیں, نفرت کے بدلے محبت کا برتاؤ کرنے کا پیغام دیتا ہے. میں مطلب پیش کر رہا ہوں, سماعت فرمائیں. ہمارے علی جناب قائم خان صاحب, امجد اللہ خان صاحب, میں ان کے حوالے سے بالخصوص مطلع اس اسٹیج کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں, سماعت فرمائیں. کبھی کرتے نہیں ترشول کی تلوار کی بات, کبھی کرتے نہیں ترشول کی تلوار کی بات, کبھی کرتے نہیں ترشول کی تلوار کی بات, کبھی کرتے نہیں ترشول کی تلوار کی بات. مصطفیٰ والے تو کرتے ہیں فقط پیار کی بات, مصطفیٰ والے تو کرتے ہیں فقط پیار کی بات. کبھی کرتے نہیں ترشول کی تلوار کی بات, کبھی کرتے نہیں ترشول کی تلوار کی بات. مصطفیٰ والے تو کرتے ہیں فقط پیار کی بات, مصطفیٰ والے تو کرتے ہیں فقط پیار کی بات. اور آج کے کا عنوان ہے جو پروگرام کا میں پیش کر رہا ہوں, اور آپ سے گزارش ہے اراکین جلسہ کی طرف سے اب تمامی سامعین کی نظر کر رہا ہوں, سماعت فرمائیں. کہ رات بھر بیٹھنا جم کر ذرا ایمان والو, رات بھر بیٹھنا جم کر ذرا ایمان والو, رات بھر بیٹھنا جم کر ذرا ایمان والو, رات بھر بیٹھنا جم کر ذرا ایمان والو. رات بھر ہوگی یہاں احمد مختار کی بات, رات بھر ہوگی یہاں احمد مختار کی بات. اور لگے ہاتھوں ایک مطلع میں پیش کر رہا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ میرے ساتھ کون کون شریک ہو رہا ہے. میری بات ہے, میرا حق ہے, یہ کہنے کا حق ہے. میں مطلع پیش کر رہا ہوں, سماعت فرمائیں. سرکار دو عالم کی عظمت کو بچانا ہے, صرف ایک مطلب پیش کر رہا ہوں, اب مجھے پوری امید ہے کہ آپ پوری طرح بیدار ہو جائیں گے. سماعت فرمائیں. سرکار دو عالم کی عظمت کو بچانا ہے, سرکار دو عالم کی عظمت کو بچانا ہے, سرکار دو عالم کی عظمت کو بچانا ہے. کملیش تیواری کو پھانسی پہ چڑھانا ہے, کملیش. دوستو ایسی ماشاءاللہ
پھر پیش کر رہا ہوں مطلع سماعت فرمائیں کہ سرکار دو عالم کی عظمت کو بچانا ہے، سرکار دو عالم کی عظمت کو بچانا ہے، کملیش تیواری کو پھانسی پہ چڑھانا ہے، کملیش تیواری کو پھانسی پہ چڑھانا ہے۔ اور آئیے حضرات، میں ایک مطلع اب یہاں سے میں نعت پاک کا سلسلہ شروع کر رہا ہوں۔ ربیع الاول کا مبارک اور محترم مہینہ سامنے چل رہا ہے، اس مبارک مہینے کو سامنے رکھیں اور نعت پاک کا مطلع پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ دوستو، شاعر پڑھتا نہیں، سامعین پڑھواتے ہیں، بس آپ اسی طرح محبتوں کا ثبوت دیتے رہیں، انشاءاللہ میں کچھ نئے کلام بھی آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا۔ سماعت فرمائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو سامنے رکھے اور مطلع سماعت فرمائیں۔ عشق لاجواب آ گیا، حسن بے مثال آ گیا، عشق لاجواب آ گیا، حسن بے مثال آ گیا، عشق لاجواب، عشق لاجواب آ گیا، حسن بے مثال آ گیا، حسن بے مثال آ گیا، لے کے خیر برکت ہزار، آمنہ کا لال آ گیا، لے کے خیر برکت ہزار، آمنہ کا لال آ گیا۔ اور دو شعر نعت پاک کے آپ کی سماعتوں کے حوالے۔ ہندہ جیسی ظالمہ کو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا، جس نے آپ کے چچا کے کلیجوں کو چبایا تھا۔ میں وہ تاریخ پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ معاف کر دیا ہندہ کو میرے آقا نے، معاف کر دیا ہندہ کو میرے آقا نے، معاف کر دیا ہندہ کو میرے آقا نے، مثال اسی کی زمانہ دکھا نہیں سکتا، مثال اسی کی زمانہ دکھا نہیں سکتا۔ اور جس شعر کے لیے میں نے پہلا شعر پڑھا تھا، اب وہ شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے، پھر اس گستاخ کو نظروں میں رکھے اور یہ شعر پیش کر رہا ہوں۔ یہ دنیا کی سزا سے بچ سکتا ہے، دنیا کے قانون سے بچ سکتا ہے، لیکن خدا کے قانون سے نہیں بچ پائیں گے، نہ بچے ہیں نہ بچیں گے۔ میں شعر پیش کر رہا ہوں، بالخصوص سماعت فرمائیں۔ نبی کی ذات پہ انگلی اٹھانے والے کو آپ بھی کہیں گے انشاءاللہ، شعر سماعت فرمائیں۔ نبی کی ذات پہ انگلی اٹھانے والے کو، نبی کی ذات
خدا کے قہر سے کوئی بچا نہیں سکتا، خدا کے قہر سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ اور آئیے حضرات، جو کلام میں بالخصوص پڑھنا چاہتا تھا وہ کلام اب آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ ربیع الاول، جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوتی ہے، اس مہینے کو سامنے رکھیں اور اختصار سے کام لیتے ہوئے چند بند میں پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ نعت پاک سماعت فرمائیں۔ جب ظلم و جفا کے شعلوں سے الفت کا چمن تاراج ہوا، جب ظلم و جفا کے شعلوں سے الفت کا چمن تاراج ہوا، انصاف کا سورج ڈوب گیا، دنیا میں ستم کا راج ہوا، ہر سمت چمن میں اگنے لگے ہر سمت چمن میں اگنے لگے پھولوں کی جگہ، جب خار نبی جی آ گئے، مسیحا آ گئے، نبی جی آ گئے، مسیحا آ گئے۔ اور بہت ہی پیارا بند میں اہل اسٹیج کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ نبی جی آ گئے، انسان ہی جب انسانوں کا دنیا میں خدا کہلانے لگا، انسان ہی جب انسانوں کا دنیا میں خدا کہلانے لگا، جب کنکر پتھر چوپایا معبود کا درجہ پانے لگا، انسان کی وحشت خیزی سے ابلیس بھی جب شرمانے لگا، انسان درندہ بن کر جب انسانوں کو ہی کھانے لگا، تب آیا خدا کو آدم کی اولاد پہ آخر پیار، نبی جی آ گئے، مسیحا آ گئے، نبی جی آ گئے، مسیحا آ گئے۔ اور نعت پاک کا یہ بندہ بھی بالخصوص توجہ چاہتے ہوئے سماعت فرمائیں۔ توحید کا ڈنکا بجنے لگا، بت خانوں پہ وحشت چھانے لگی، کھوئی ہوئی رونق دنیا کی پھر لوٹ کے واپس آنے لگی، کسریٰ کا محل تھرانے لگا، قیصر کی بھی عظمت جانے لگی، انصاف کے سوکھے باغوں میں پھر خوشبو لہرانے لگی، تب جھوم کے بولے دنیا تب جھوم کے بولے دنیا کے
سب مظلوموں لاچار نبی جی آ گئے مسیحا آ گئے نبی جی آ گئے مسیحا آ گئے۔ اور نعت پاک کا آخری بند آپ کی سماعتوں کے حوالے قیامت کے اس ہولناک منظر کو سامنے رکھیں جب امتی حیران و پریشان تمام انبیاء علیہ السلام کے پاس اپنی گزارشات لے کر جائیں گے، بالآخر ہر جگہ سے یہی جواب ملے گا کہ آج صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیے، انہی کی بات سنی جائے گی۔ آخری بند پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ نبی جی آ گئے جب سارے پیمبر محشر کے دن نفسی نفسی بولیں گے، آدم ہو کہ موسیٰ عیسیٰ ہو جب سب کے کلیجے ڈولیں گے، جب اپنے پسینے میں ہی خود کو سارے لوگ ڈبو لیں گے، جب ساری امیدیں ٹوٹیں گی سب خون کے آنسو رو لیں گے، تب شافع محشر تب شافع محشر آئیں گے، سب بولیں گے ایک بار نبی جی آ گئے